الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. غريبا يا رسول الله غريبا غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جز تو حبیبم. بری نازم کے ہستم امت تو بری نازم کے ہستم امت تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو اس کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور اسی کے حکم سے یہ کائنات قائم بھی ہے اور چل بھی رہی ہے. لمحہ بے لمحہ، سانس بے سانس، گھڑی بے گھڑی، اربوں خربوں کے حساب سے تا قیام قیامت اور بعد از قیامت درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا.
ذی وقار معزز و محترم سامعین، دین اسلام اپنے ماننے والوں کی ہر طرح سے تربیت فرماتا ہے۔ خانگی زندگی ہو یا عائلی، فرد سے لے کر معاشرے تک، گھر کے سربراہ سے لے کر مملکت کے سربراہ تک، اسلام ہر جگہ، ہر مقام اور ہر طریقے سے انسانیت کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اسلام ہمیں تحمل، بردباری اور برداشت کا سبق دیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ گھر، معاشرے، خاندان عدم برداشت سے ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان عداوتیں پروان چڑھتی ہیں۔ اسلام ہر حال میں اخوت کا، محبت کا، رواداری کا اور برداشت کا، حلم کا، بردباری کا، تحمل کا درس دیتا ہے۔ اسلام یہاں تک فرماتا ہے کہ اپنے مخالفوں اور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی خیر خواہی اور نیکی کے ساتھ پیش آؤ۔ قرآن کریم فرقان حمید ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہمیں حکم دے رہی ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ خطاب حضور کی ذات کو ہے، لیکن حضور کے توسل سے یہ خطاب تا قیام قیامت حضور کی ساری امت کے لیے ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ، آپ کو ہرگز بدلے پر نہ ابارے۔ کس قوم سے بدلا؟ جس قوم نے آپ کو مسجد حرام سے روک کر رکھا، ان تعتدوا، کہ آپ کوئی زیادتی فرما دے۔ اسلام نے کہا کہ جب ان لوگوں کے ساتھ آپ کا سامنا ہو جنہوں نے آپ کو مسجد حرام سے روکا، نماز نہیں پڑھنے دی، مسجد حرام کے دروازے آپ کے لیے بند کر دیے، مسجد حرام میں آپ کو داخل نہیں ہونے دیا، بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیا، حرم پاک میں آپ کا داخلہ بند کیا، جب ان لوگوں کے ساتھ، اتنے بڑے دشمنوں کے ساتھ آپ کا سامنا ہو تو خیال رکھنا کسی طرح کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کی تربیت، اسلام کا درس ہے، اسلام کا سبق ہے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نیکی اور خیر خواہی کیجیے۔ کسی کو تھپڑ رسید کر کے
اپنی جواں مردی کا اعلان کرنا اور کسی سے لڑ کر اس کے اعضاء کو توڑ کر اپنی بہادری کا اعلان کرنا، عدم برداشت کے ذریعے اپنا گھر اپنا خاندان برباد کر کے اپنے آپ کو معزز گننا، اسلام کہتا ہے یہ نہ بہادری ہے، نہ جواں مردی ہے، نہ عزت ہے۔ جواں مردی، بہادری اور عزت کہاں ہے؟ غیظ و غضب میں، غصے میں، اس حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ ہے جواں مردی، یہ ہے بہادری، یہ ہے دلیری، اور یہ عزت ہے کہ غیظ و غضب میں بھی، غصے میں بھی، جلال میں بھی اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا۔ یہ اصل ہے۔ اب بظاہر تو یہ مختصر سے جملے ہیں، لیکن ان جملوں کے پیچھے اگر آپ جو حقیقت کار فرما ہے تو اس پر نظر دوڑائیں تو ہماری ساری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ غصے میں ہی تو ہم طلاق دیتے ہیں، غصے میں ہی تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑتے ہیں، غصے میں ہی تو ہم اپنا خاندان توڑتے ہیں، غصے میں ہی تو ہم اپنے معاشرے کو توڑتے ہیں، غصے میں ہی تو ہم اپنے قرب و جوار کے لوگوں سے اپنے رشتے ناطے کاٹتے ہیں۔ اور اگر حالت غصہ میں، غیظ میں ہم اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا سیکھ جائیں اور برداشت کا مادہ مضبوط کر لیں تو پھر ہمارا سارا معاشرہ حلاوت، مٹھاس اور چاشنی سے بھر جائے گا۔ مانتا ہوں، اس حقیقت کو تسلیم بھی کرتا ہوں۔ عدم برداشت کب پیدا ہوتا ہے؟ جب حکمران ناانصافیاں کریں، جب سربراہان مملکت لوگوں کی استطاعت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈال دیں، جب ناعاقبت اندیش حکمرانوں سے سامنا کرنا پڑے، غربت، جہالت، بے روزگاری، یہ انسان کے اندر عدم برداشت کا مادہ پیدا کرتی ہے۔ میں ان حقیقتوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام مسلم ہے، ہم نے تاجدار مدینہ آمینہ کے لال سید الاولین والآخرین کا کلمہ پڑھا۔ ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیشہ حضور کی ذات ہی رہنی چاہیے۔ لہذا اسلام ہمیں رواداری اور برداشت کا درس دیتا، عدم برداشت کا درس نہیں دیتا۔ عدم برداشت کے نتائج بیان کو دیں، اور برداشت کے نتائج ہمیشہ مثبت، خیر والے اور اچھائی والے نکلتے ہیں۔ جب دماغ سے غصے کا خمار اترتا ہے، جب وجود سے غیظ و غضب کا خمار اترتا ہے، تو وہی انسان جو ایک لمحہ پہلے بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، اب وہی انسان تسلیم کرتا ہے میں نے فیصلے غلط کیا۔ اگر اسلام کو مان کر، اسلام کے پیغام کو مان کر پہلے ہی اپنے آپ کو برداشت میں رکھا ہوتا تو پھر پچھتانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔
بعد کے پچھتاوے سے پہلے کا صبر وہ بہت میٹھا ہے۔ اسلام یہ ہمیں درس دیتا، اسلام ہمیں یہ سبق دیتا کہ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرو۔ آپ اپنے معاشرے پر غور دوہرائیے، کیا آج جتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں وہ عدم برداشت سے نہیں ٹوٹ رہے؟ جتنے خاندان بکھر رہے ہیں وہ عدم برداشت سے بکھر رہے ہیں۔ انسانیت کا شیرازہ اگر پارا پارا ہو رہا ہے تو وہ عدم برداشت سے ہو رہا ہے۔ اگر انسان اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کر لے تو یہ سارے معاملات سلجھ سکتے ہیں، لیکن سلجھتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہوتا۔ اب قرآن کریم نے جو کتاب آیات ہے، جو ہمارے لیے کتاب رہبر ہے، کتاب رہنما ہے، اس نے ہمیں حکم کیا دیا کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی نیکی اور خیر خواہی کا جذبہ رکھو۔ غیظ و غضب میں، غصے میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھو۔ جلال میں نے پہلے کہا ہے، غصے میں آ کر کسی کو تھپڑ مار کر کہنا میں جواں مرد ہوں، یہ جواں مردی نہیں ہے۔ غصے میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا یہ جواں مردی ہے، اس کا نام جواں مردی ہے۔ حالت غیظ میں بھڑکنے کے بجائے اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لینا یہ بہادری ہے، دلیری ہے، یہ عزت ہے۔ اسلام ہمیں اس کا حکم دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کبھی فوش کلام نہیں فرمایا۔ اب فوش کلام کس کو کہتے ہیں؟ بازاری زبان، اونچی آواز سے آوازیں لگانا۔ ہمارے معاشرے کا ایک رواج ہے نا، ہم پیچھے سے کسی کو بلاتے ہیں تو اوئے گلا پھاڑ کر، بغیر تمیز کیے کہ جس کو میں آواز دینے لگا ہوں وہ مجھ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ فوش کلام صرف اتنا ہی نہیں ہے، کسی کا نام بگاڑ کر لینا یہ بھی فوش ہے، کسی کو گالی دینا یہ بھی فوش ہے، کسی کا مذاق اڑانا یہ بھی فوش ہے، کسی کے عیب اچھالنا یہ بھی فوش ہے، کسی کو برے القابات سے یاد کرنا یہ بھی فوش ہے، کسی کا دل توڑنا یہ بھی فوش ہے، کسی کو اذیت پہنچانا یہ بھی فوش ہے۔ اور ہماری سچی اماں فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی فوش کلام نہیں کیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام مسلم ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی ذات اللہ کے بعد حضور کی ذات ہے۔ ہماری نگاہیں حضور کی ذات پر رہنی چاہیے۔ چودھری گالیاں نکالتا ہے، میں اس لیے نکالتا ہوں، انصاری صاحب گالیاں نکالتے ہیں، میں اس لیے نکالتا ہوں، میرا قائد گالیاں نکالتا ہے، میں اس لیے نکالتا ہوں، میں جس کے ہاں کام کرتا ہوں وہ گالیاں نکالتا ہے، میں اس لیے نکالتا ہوں۔ نہیں، تمہارا نام مسلم ہے، تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے رسول کی طرف دیکھنا ہوگا۔ حضور نے ساری زندگی فوش کلام نہیں فرمایا۔ اور سیدہ آگے کیا فرماتی ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، بلکہ کیا کرتے؟ یا معاف فرما دیتے یا درگزر فرماتے۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، معاف فرما دیتے یا درگزر فرما دیتے۔
لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا 63 سالہ حیات طیبہ میں ہمارے آقا نے کسی کو اس کی برائی کا بدلہ برائی سے دیا۔ میں کہتا ہوں حضور کی صرف ایک اس حدیث پر ہم عمل کر لیں، نہ کسی بچی بچے کا گھر ٹوٹے گا، نہ بھائی بہنوں سے جدا ہوں گے، اور نہ ماں باپ بیٹوں سے جدا ہوں گے۔ یہاں کیا ہے کہ عدم برداشت جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے سارے خاندان بکھرے۔ پھر دیکھیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، امرنی ربی سلمن قطعک، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے محبوب جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ۔ سل یہ سواد کے ساتھ ہے، صاد کے ساتھ یہ سل ہے۔ سل اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا۔ اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَكَ، محبوب جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کر۔ یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا۔ ہم کرتے ہیں یہ؟ ہم نہیں کرتے۔ فخر سے کہتے ہیں ہمیں حضور کی ذات سے محبت ہے، ہماری جان بھی حضور پر قربان، لیکن حضور جان قربان ہے لیکن آپ کا حکم نہیں مانتے۔ ہم جان ضرور قربان ہے لیکن حکم پر عمل نہیں کرنا۔ سلمن قطع کا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے محبوب جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَكَ، اور جو تجھ سے برائی کرے تو اس سے اچھائی کر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے صحیح برداشت کس کو کہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سرکار نے صحابہ کی محفل میں ایک نبی کا تذکرہ شروع فرما لیا۔ حضور نے اس نبی کا تذکرہ فرماتے فرمایا اس نبی کی امت نے اپنے نبی پر اتنا تشدد کیا، اتنا زود و کوب کیا اپنے نبی کو کہ ان کا سارا چہرہ خون سے بھر گیا۔ اب خون سے چہرہ جو بھر گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ العیاذ باللہ، توبہ استغفار، نقل کفر بات۔ نبی کو پکڑ کر نبی کے منہ پر تماچے مارے ہوں گے نا، گونسے مارے ہوں گے نا، جو نبی کا چہرہ خون سے بھر گیا۔ سرکار فرماتے جب قوم نے اپنے اس نبی کو چھوڑا تشدد کر کے، تو نبی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کیا اٹھائے، اے اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے کیونکہ یہ میرا مرتبہ نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سرکار نے یہ ہمیں سنایا واقعہ محفل صحابہ میں بیٹھ کر کہ جب انہوں نے زود و خوب کر لیا، جب تشدد کر لیا، جب اتنا تشدد کیا کہ نبی کا چہرہ لولہاں کر دیا اور نبی پر اتنا زود و خوب کیا، تو نبی نے ہاتھ اٹھائے اور بد دعا نہیں فرمائی، خلاف دعا نہیں کی، بلکہ کیا عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے۔ یہ کیوں کہ یہ میرے مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں۔ صاحبو، یہ اسلام ہمیں درس دے رہا ہے۔ اسلام کا سبق یہ ہے، اسلام ہمیں یہ حکم دے رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے اسلام کا حکم اہم ہے اور ہمیں اسلام کے ہی حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ قرآن نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کوئی ایسی قوم جس سے تمہاری دشمنی چل رہی ہے، تمہیں کبھی بھی تمہارا غصہ اس قوم سے بدلہ لینے پر ابارے مت۔
برداشت کا مادہ، برداشت کا مادہ پیدا کرو گے، گھر بچیں گے، خاندان بچیں گے، معاشرہ بچے گا۔ اور عدم برداشت سے حالات وہی ہوں گے جو آج ہو رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں، میں نے پہلے کہا ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، حکمرانوں کی ناانصافیاں، ججز کی ناانصافیاں، بے جا حکمرانوں کے ٹیکسز، ظلم، یہ انسانوں کے اندر عدم برداشت کے مادے پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ہماری نگاہ حکمرانوں کی طرف نہیں، ہماری نگاہ ہمیشہ مدینے کی طرف رہنی چاہیے کہ مدینے والے کا حکم کیا ہے، اللہ کا رسول ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، کہ ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے، ہم نے کس بات پر عمل کرنا ہے، یہ ہم نے حضور کی ذات کی طرف دیکھنا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، حضور اپنے حجرہ انور میں تشریف فرما تھے، کچھ یہود آئے اور انہوں نے حاضری کی اجازت طلب کی، سرکار نے اجازت عطا کر دی۔ اب بڑی قابل توجہ حدیث پاک ہے، سرکار نے اجازت عطا فرما دی۔ یہ آئے یہودی، جان بوجھ کر کیا کہا، السلام علیکم۔ سام کا مطلب ہوتا ہے بیماری، موت۔ جان بوجھ کر ان یہودیوں نے حضور کو یوں سلام کیا، السلام علیکم، علیاذ باللہ، آپ ہلاک ہو جائیں، آپ بیمار پڑ جائیں، آپ کی موت واقع ہو جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعلیکم، بس اتنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ پردے کے پیچھے تھی بیٹھی ہوئی، انہوں نے بھی آگے سے کیا کہا، وعلیکم السلام ولعنۃ اللہ، یہ بیماری تمہیں پڑے، موت تمہاری آئے اور اللہ کی لعنت ہو تم پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یوں جواب دیا، میرے آقا کریم نے فرمایا عائشہ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ عرض کی حضور آپ نے سنا نہیں ان بدبختوں نے کیا کہا؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے سنا ہے، لیکن میں نے کیا دیا، وعلیکم، میرا جواب کافی ہے، میں نے وعلیکم کہہ دیا نا، میرا جواب کافی ہے۔ حضور میں برداشت نہیں کر سکی، میرے آقا نے فرمایا عائشہ نہیں نہیں، نرمی اختیار کرو، جس کو نرمی کی دولت مل گئی وہ سمجھ لے اللہ نے اسے دنیا آخرت کی بہلائیاں عطا کر دی۔ نرمی کی دولت جس کو مل گئی اللہ نے اسے دنیا آخرت کی بہلائیاں عطا کر دی۔ اور نرمی کیا ہے؟ برداشت کرنا سیکھ جاؤ۔ جسے برداشت کی دولت مل گئی، جس کی طبیعت میں نرمی آ گئی، جو اپنے دشمنوں کو بھی برداشت کرنا سیکھ گیا، سمجھ لو کہ اللہ نے اسے دنیا آخرت کی بہلائیاں عطا کر دی۔ مدینہ طیبہ میں یہود کا ایک عالم رہتا تھا، اس نے اپنی کتب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام صفات کو پڑھا ہوا تھا۔ حضور ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں آئے تو یہ کئی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا، حضور کا چہرہ دیکھتا، پھر گھر جا کر کتاب کھولتا، حضور کا وجود مسعود دیکھتا، کتاب کھولتا، حضور کی عادات کریمانہ دیکھتا، کتاب کھولتا، ہر بات سچی ہو رہی تھی۔ یہ یہودی خود بیان کرتا ہے، کہتا بس ایک صفت جو ہماری کتاب میں لکھی ہوئی تھی نا، میں نے صرف اس صفت کا پتہ کرنا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کی صفات میں ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ بردبار، تحمل مزاج، نرمی والے ہوں گے۔ یہ اللہ نے حضور کی صفات میں لکھا ہوا تھا۔ اب وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ میں نے صرف اس ایک صفت کو آزمانا تھا، باقی تو تمام صفات میری کتاب کے مطابق بالکل حضور کی ذات میں پائی جا رہی تھی، لیکن میں نے کہا اس ایک صفت کا بھی کچھ کروں۔ میں تلاش میں رہا، میں نے جان بوجھ کر ایسا ایک موقع لے آیا کہ میں نے حضور کو 30 دینار قرض دے دیا، اور حضور کو ضرورت تھی قرض کی۔ اب میں نے جان بوجھ کر حضور کو 30 دینار قرض دے دیا۔ اب قرض کی مدت پوری ہونے میں ایک دن ابھی باقی تھا، میں چلا گیا، حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے،
اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی المرتضیٰ، ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری، یہ صحابہ 6 کے 6 حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور ان سے کوئی گفتگو فرما رہے تھے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا یا محمد اقضی حقی فإنکم معاشر بنی عبد المطلب مبطلون، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا حق دو، تم خاندان بنو عبد المطلب کی عادت ہے تم لوگ ٹال مٹول سے کام لیتے ہو۔ یہ جملے کہنے کی دیر تھی، حضرت عمر بن خطاب سے برداشت نہ ہو سکا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اس یہودی عالم کو مخاطب کر کے کہنے لگے مجھے رب کی قسم اگر حضور کا پاس نہ ہوتا، حضور یہاں تشریف فرما نہ ہوتے، اتنی بڑی بے ادبی پر میں تیری گردن اڑا دیتا۔ تیری جرأت کہ تو یہ جملے کہہ جائے اور میرے سامنے اور میرے آقا کو، اور پھر زندہ واپس چلا جائے، لیکن مجھے پاس صرف اس بات کا ہے کہ حضور تشریف فرمائے، اس لیے میں تجھے معافی دے رہا ہوں، ورنہ ایسا نہیں کہ تم بچ کر چلا جائے۔ آقا کریم نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ۔ اس یہودی عالم سے بھی کہا بیٹھ جاؤ بھائی۔ سرکار نے فرمایا عمر ایسا نہیں، تجھے چاہیے تھا تم مجھے سمجھاتا۔ اب ذرا دیکھنا حدیث کے الفاظ، سرکار فرماتے ہیں عمر چاہیے تھا تم مجھے سمجھاتا کہ حضور جو اس کا حق ہے وہ دے دو۔ فرمایا عمر نرمی اختیار کرو، اللہ نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ تمہارا حق تھا کہ تم مجھے سمجھاتے کہ حضور اس کا جو حق ہے وہ دے دو، اور اس کو سمجھاتے کہ بھائی حق لینے کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور طریقہ ہے۔ اچھا اب عمر یوں کرو، اس کو لے جاؤ، اس کے 30 دینار میں نے دینے ہیں وہ بھی دے دو، اور اوپر بھی کچھ اس کی خدمت کر دو۔ وہ یہودی عالم کہتا ہے جب میں نے حضور کے تحمل کو دیکھا، بردباری کو دیکھا، تو میں نے کہا میری کتاب میں جو کچھ حضور کی صفات لکھی ہیں وہ بالکل سچی ہیں، لیکن یہ ساری باتیں میں نے اپنے دل میں رکھی۔ میں حضرت عمر کے ساتھ چل پڑا۔ حضرت عمر مجھے لے گئے گھر، 30 دینار بھی دیے اور کچھ کھجوریں بھی دی مجھے اوپر مزید حضور کی جانب سے کہ یہ حضور کی طرف سے ہے۔ جب میں نے سب کچھ وصول کر دیا نا، تو میں حضرت عمر کے ساتھ مسجد نبوی میں واپس آ گیا۔ میں نے عرض کیا میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور حق کی بات نہیں تھی، میں نے جان بوجھ کر ادھار دیا تھا، میں تو صرف اپنی کتاب کے مطابق آپ کی اس صفت کو جاننا چاہتا تھا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے آپ کو تحمل والا، بردبار، حلیم الطبع اور نرم مزاج بنا کر بھیجا ہے، اور میں باقی صفات کا تو جان چکا تھا، لیکن یہ ایک صفت باقی تھی، میں اس کو جانچنا چاہتا تھا۔ حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صاحبوں، اسلام ہمیں برداشت کا درس دیتا ہے کہ ہمارے اندر برداشت رہنی چاہیے۔ آج گھر ٹوٹ رہے نا، آج خاندان ٹوٹ رہے ہیں، عدم برداشت ہے۔ میں نے پہلے کہا غصے میں تھپڑ مار کر اعلان کرنا میں جوان مرد ہوں، کسی کو دبوچ کر کہنا میں بہادر ہوں، خدا نخواستہ اپنی ہی بیوی کو جذبات میں آ کر طلاق دے کر کہنا میں مرد ہوں، اور اپنے ہی بہن بھائیوں کو بکھیر کر جدا جدا کر کے کہنا میں دانش مند ہوں، میں معزز ہوں۔ اسلام کہتا ہے کسی جگہ بھی نہ تیری عزت ہے، نہ جوان مردی ہے، نہ بہادری ہے، نہ دلیری ہے۔ اگر غصے پر قابو رکھتا، غیظ و غضب میں صحیح فیصلے کرتا، بکھرنے نہ دیتا، جوڑ دیتا سبھی کو، تو پھر تم معزز بھی ہے، جوان مرد بھی ہے، دلیر بھی ہے۔ لیکن اب جتنے کام تو نے کیے یہ بزدلوں والے، جوان مردوں والے ہیں۔ غیظ و غضب میں اپنے اوپر کنٹرول رکھنا، غصے میں اپنے اوپر کنٹرول رکھنا، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا، اور برداشت کا مادہ قائم رکھنا،
اسلام کہتا ہے یہ جوان مردی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کتنا پیارا درس دیا کہ سل من قطع کا، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا محبوب جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ، تو اس کے ساتھ رشتہ جوڑ۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَكَ، اور جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ بھی اچھا کر، جو تیرے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا کر۔ آج دیکھیے کسی کا کوئی قاتل عدالت اسے بری کر دینا تو باہر آتا ہے تو 1 ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، مقتول کے ورثہ اسے مار ہی دیتے ہیں، زندہ نہیں رہنے دیتے، کہتے ہیں عدالت نے فیصلہ نہیں نہ دیا، ہم خود فیصلہ کر دیتے، اس کی زندگی نہیں بخشتے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ آئی، کون ہے؟ جس نے میرے آقا کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، جس نے سر پر پتھر مار کر میرے آقا کے چچا کا سر انور پھوڑا تھا۔ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غزوہ احد میں مسئلہ کروایا، کیا کیا ظلم نہیں کروایا۔ یہی ہندہ حضور کی بارگاہ میں آ گئی، کیا میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ سرکار نے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کروا دیا، اور سرکار نے بدلہ تو نہیں لیا چچا کا، یہ تو نہیں کہا آئی ہے تو اب زندہ نہیں جانی چاہیے، اب مصلح ہونی چاہیے، اب بدلہ لیا جانا چاہیے حضرت امیر حمزہ، اب وہی سارے کام اس کے ساتھ کیے جانے چاہیے۔ اور اس کا شور کون ہے؟ ابو سفیان۔ مکہ فتح ہوا تو میرے آقا نے پتہ ہے کیا کہا؟ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے پناہ ہے۔ ابو سفیان کے گھر جو داخل ہو جائے اسے پناہ ہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کتنے بڑے دشمنوں کے ساتھ کتنی صلح رہی۔ اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ غیظ و غضب میں اپنی ذات پر کنٹرول رکھو، غصے میں اپنی ذات پر کنٹرول رکھو، سوچ سمجھ کر بولو، کوئی فیصلہ غلط مت لو جس پر بعد میں پچھتانا پڑے، بعد میں خود کہنا پڑے میں نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، برداشت کا مادہ رکھو۔ ایک لمحے کی لڑائی ہوتی ہے لیکن لمحے کے بعد خاندان بکھر جاتے ہیں۔ ایک لمحہ ہوتا ہے انسان غصے میں آ کر اگلے انسان کو قتل کر دیتا ہے، پھر ساری عمر جیلوں کے دھکے کھاتا ہے، پھر سولی کے پھندے چڑھ جاتے ہیں۔ ماں روتی ہے، بہنیں روتی ہیں، بھائی روتے ہیں، خاندان روتا ہے، بیوی روتی ہے، بچے رسوا ہوتے ہیں۔ اور اگر اس ایک لمحے میں قدموں پر کنٹرول رکھا ہوتا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ برداشت کا مادہ پیدا کر، خاص کر کے ہمارے آج کے نوجوان جو ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کرو۔ اسلام ہمیں برداشت کا درس دیتا ہے، اسلام رواداری کا درس دیتا ہے، اسلام تحمل کا درس دیتا ہے۔ ہمارے آقا کریم سے زیادہ نرم کوئی نہیں ہے، ہمارے آقا کریم سے زیادہ حلیم الطبع کوئی نہیں ہے۔ اور کتنا پیارا حضور نے حکم سنا دیا، فرمایا اللہ نے جس کی طبیعت میں نرمی رکھی ہے، تحمل مزاجی رکھی ہے، بردباری رکھی ہے، وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اسے دنیا آخرت کی ساری بلائیاں عطا کر دی۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس کے اندر تحمل ہے، بردباری ہے، نرمی ہے، وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو تمام بہلائیاں عطا کر دی ہیں، خیر عطا کر دی ہے۔ تو اپنے اندر برداشت کے مادے پیدا کر۔ حضور نے تو کبھی اپنے دشمنوں سے بھی بدلہ نہیں دیا، کبھی کسی کی برائی کا برائی سے جواب نہیں دیا۔ برے سے برا دشمن بھی حضور کے ساتھ سامنے آتا تو سرکار اسے بھی معاف فرما دیتے، درگزر فرماتے، ہمیشہ آقا کریم کریمانہ مزاج کے ساتھ پیش آتے۔ کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عدم برداشت نہیں کیا۔ یارو تم ایک بیوی کی باتیں نہیں سہ سکتے، میرے نبی نے تو 11 شادیاں فرمائی، اور سرکار نے اپنے وصال پاک سے پہلے پوچھا اپنی ازواج سے، 9 بیویاں زندہ تھیں، فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کر بتاؤ
تم میں سے کوئی مجھ سے ناراض تو نہیں؟ تو سب نے کہا اللہ کے رسول ہم دل و جان سے آپ سے راضی۔ حضرت انس 10 سال میرے آقا کریم کے ہاں گھر میں خادم رہے۔ 10 سالوں کے بعد اپنی کہانی پتہ ہے کیا سناتے؟ کہتے ہیں 10 برسوں میں سرکار نے ایک مرتبہ بھی نہیں یہ فرمایا انس یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا، نہیں۔ ایک مرتبہ حضور نے کسی کام کے لیے مجھے بھیج دیا، باہر بچے کھیل رہے تھے، میں بچوں کو کھیل دیکھنے لگ گیا اور مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ حضور نے مجھے کام بھیجا ہوا ہے۔ میں کتنی دیر گزر گئی، حضور انتظار کر کر کے واپس تشریف لائے، سرکار مجھے دیکھنے کے لیے آئے تو میں بچوں کا کھیل دیکھ رہا تھا۔ میں نے حضور کو دیکھا، میں نے دوڑ لگا دی۔ حضور نے جس چیز کے لینے کے لیے بھیجا تھا وہ چیز لے کر میں واپس آیا تو حضور اسی بچوں والی جگہ پر کھڑے تھے۔ مجھ سے چیز لے لی اور فرمایا انس تم کھیل دیکھ لو، جب کھیل ختم ہوگا پھر گھر آ جانا۔ فرمایا انس کھیل دیکھ لو، جب کھیل ختم ہوگا تو پھر گھر آ جانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار آواز آئی کہ بچیاں کچھ گا رہی ہیں، کس پر؟ دف پر کوئی عربی کلام گا رہی تھی بچیاں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے عرض کیا حضور میں ان کو روکوں؟ سرکار نے فرمایا نہیں عائشہ یہ کوئی خوشی کا موقع ہے ان بچیوں کے ہاں، اس لیے وہ ایسا کر رہی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ دف پر کچھ گا رہی ہیں، ان کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ فرمایا عائشہ یہ بچیاں ہیں چھوٹی، بڑی عورت کے لیے حکم ہے اس کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے، یہ بچیاں ہیں کوئی بات نہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 4 دیواری کے قریب آ گئے اور حضور دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں دیکھنے لگی، میرا قد چھوٹا تھا اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ سرکار نے کندھا مبارک نیچے کیا، کہا عائشہ یار تھوڑی رکھ کر دیکھتی رہو، اور سرکار نے ان بچیوں کو داد دی برداشت کے مادے پیدا کرو۔ عدم برداشت سے معاشرے خراب ہو رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں۔ ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے جھوٹے، میں بار بار کہتا ہوں ناراض نہ ہونا، جھوٹے چودھری نہ بنا کرو۔ میری عزت خاک میں مل گئی، عزت وہ ہے جو اللہ اور اس کا رسول دے، بس اور کوئی نہیں، باقی ساری عزتیں جھوٹی ہیں۔ تو اس لیے اسلام کے دامن سے وابستہ رہو، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔